حضرت بہلول دانا کے پاس ایک تاجر آیا، بڑے ہی ادب و احترام سے عرض کرنے لگا، حضور میرے لیے کون سی تجارت فائدہ مند رہے گی؟ آپ نے فرمایا کوئی عمدہ سا کفن خرید لو۔ اس شخص نے عمدہ سا کفن خرید لیا۔ کچھ دن بعد اسی شہر سے ایک امیر ترین آدمی کا انتقال ہو گیا، ایک نامی گرامی آدمی فوت ہو گیا۔ اب اہل شہر کو عمدہ سے کفن کی ضرورت پڑی۔ اس شخص نے منہ مانگی قیمت وصول کی، کفن بیچ دیا، دن ہی دن میں امیر بن گیا۔ کچھ دن بعد، کچھ عرصہ بعد یہی تاجر گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ فخر تکبر اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا، ہاتھ میں پیسہ آ گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہی تاجر گھوڑے کے اوپر سوار کہیں جا رہا تھا۔ اس کی نظر حضرت بہلول دانا پر پڑی۔ حضرت بہلول دانا مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اب گھوڑے کے اوپر بیٹھا رہا، کہنے لگا، تکبر سے کہنے لگا، ارے او مجنو، ارے او دیوانے، بتا اب کی بار کون سی تجارت کروں؟ حضرت بہلول دانا نے جب اس کا لہجہ دیکھا، حضرت بہلول دانا نے اس کے اندر چھپے تکبر کو دیکھا، آپ نے فرمایا اب کی بار تربوز خرید لو۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے سب پیسوں سے اس نے تربوز خرید لی۔ ایک ہفتے تک کوئی بھی گاہک نہ آیا، ایک ہفتے تک کوئی بھی سوداگر اس کے تربوز خریدنے نہ آئے۔ ہفتے بعد یہ تمام تربوز خراب ہو گئے، بیکار ہو گئے، پائی پائی کا محتاج بن گیا۔ بے کسی کے عالم میں یہ کہیں جا رہا تھا۔ اس کا سامنا حضرت بہلول دانا سے ہوا، کہنے لگا، حضرت میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، میاں یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، تیرے لفظوں نے کیا۔ یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، تیرے انداز نے کیا ہے، تیرے لہجوں نے کیا ہے، تیرے اندر چھپے تکبر نے کیا ہے۔ فرمایا، او نادان، جب تو ادب سے آیا تھا مالا مال ہو گیا، اور جب تو بے ادب بن کر آیا تو کنگال ہو گیا۔ جب تو ادب و احترام سے میرے پاس آیا تھا، میرے ساتھ بیٹھا تھا، کہنے لگا، حضور میرے لیے کون سی تجارت فائدہ مند ہے؟ تو وہ تجارت تیرے لیے فائدہ مند رہی تھی، تجھے امیر بنا دیا، اور جب تیرے اندر ادب کا جنازہ نکل گیا، احترام کا جنازہ نکل گیا، عزت کا جنازہ نکل گیا، پھر تو نے غریب ہی ہونا تھا، پھر نقصان نے تجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں سے واحد ایک مذہب دین اسلام ہے جو انسان کو بولنے کا طریقہ بتاتا ہے، بولنے کا سلیقہ دیتا ہے، ادب و احترام جیسی دولت سے نوازتا ہے دین اسلام۔ جو شخص دین اسلام کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، سب سے بڑی دولت اسے یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ادب و احترام سے نواز دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا لوگو، اگر تم دنیا و آخرت میں مالا مال ہونا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں امیر بننا چاہتے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق تمہیں اس طرح تلاش کرے جس طرح مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے، فرمایا پھر ادب کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، پھر احترام کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ کسی محلے میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مرمت کا کام جاری تھا، پیسے کم پڑ رہے تھے۔ انتظامیہ نے امام صاحب کو کہا، امام صاحب ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی رزق سے نوازا ہے، امیر ترین ہے، تاجر ہے، لیکن ہے وہ بڑا ہی متکبر، ہم اس کے پاس جاتے نہیں امداد لینے، آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو آپ اس کے دروازے پر جائیں، اس نیک کام میں شامل ہونے کی اسے دعوت دیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ امداد کر دے۔ امام صاحب نے حامی بھر لی۔ دوسرے دن امام صاحب شام کو اس کے دروازے پر پہنچے، دستک دی۔ چاند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ امام نے کہا، صاحب ہماری مسجد زیر تعمیر ہے، مرمت کا کام جاری ہے، آپ کے ہاں مدد کی ضرورت ہے، مدد کی درخواست کرتے ہیں، تعاون کی درخواست کرتے ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے دیے گئے رزق سے اپنی حلال کمائی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور عطا کریں۔ یہ سنتے ہی وہ متکبر تاجر آگ بگولا ہو گیا، اسے آگ لگ گئی، کہنے لگا، او ملا، اور تیری اذان نے ہم سب کا سکون برباد کر رکھا ہے، استغفر اللہ، تیرے سپیکر کی آواز نے ہم سب کا سکون برباد کر رکھا ہے، جینا حرام کر رکھا ہے، اور اب تو ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے، وہ بھی پیسے وصول کرنے کے لیے۔
باقی محلے والے سارے مر گئے ہیں، اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میرے آگے ہاتھ پھیلانے کی صورت آ گئی ہے تمہاری، اور باقی سارے محلے دار مر گئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا میاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق سے نوازا ہے، کیوں نہیں آپ کا حق بنتا ہے، ہم چاہتے ہیں اس نیک کام میں آپ ضرور شامل ہوں۔ اس امیر متکبر تاجر نے کہا امام صاحب اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی مدد کروں۔ امام صاحب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کم بخت نے امام کے ہاتھوں پہ تھوک دیا۔ امام کے ہاتھ پہ تھوکتے ہوئے کہا یہ لو، یہ تمہاری امداد ہے۔ امام صاحب کو اللہ تعالی نے بڑے ہی صبر سے نوازا ہوا تھا۔ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام صاحب نے وہ ہاتھ کپڑے سے صاف کیا، دوسرا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میاں میری جو تو نے مدد کرنی تھی وہ کر دی ہے، اب اس ہاتھ پہ میرے اللہ کی مدد کر دی۔ یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اللہ کے لیے جو امداد کرنی ہے وہ بھی اس ہاتھ میں کر دے۔ اس تاجر کو امام کی یہ بات نہ جانے کہاں تک لے گئی، اس کی زبان پر استغفر اللہ اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے۔ کافی شرمندہ ہوا، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دھیمے لہجے سے بولا، غمگین لہجے سے بولا امام صاحب بتائیے آپ کو کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ ابھی 3 لاکھ سے کام چل جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ تاجر نے کہا نہیں یہ بتائیں آپ کو مکمل کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ امام صاحب نے کہا مکمل تو تقریباً 15 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ یہ متکبر تاجر اپنے گھر کے اندر گیا، دل کی دنیا بدل گئی تھی، اندر انقلاب آ گیا تھا، اللہ رسول کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ امام صاحب کے ایک جملے نے اس کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ یہ متکبر تاجر اندر گیا، اس نے 15 لاکھ روپے اٹھائے، امام کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے، ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا امام صاحب آج سے مسجد کا جتنا کام ہے مجھ سے پیسے لے جانا، مسجد کا سارا کام میں خود اپنے پیسوں سے کراؤں گا اور آپ کی ہر ماہ کی تنخواہ میں اپنی جیب سے دیا کروں گا۔ امام صاحب بہت ہی خوش ہوئے، اسے دعائیں دیتے ہوئے پیسے لے کر انتظامیہ کے پاس آ گئے۔ اگر بات کرنے کا انداز، سلیقہ، ادب و احترام آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر، بڑے سے بڑا فاجر و فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ اگر بات کرنے کا انداز آ جائے، جوانو خدارا اگر تم نے اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق سے پھیلاؤ، میٹھے بول سے پھیلاؤ، اچھے کردار سے پھیلاؤ۔ تمہاری وضاحتیں، تمہارا طرز زندگی اور تمہارا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے، تمہارا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہے، یہ تو میرے محمد کے غلام آ رہے ہیں۔